ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन। फराह अहमद साहब, आपने सुना एतज़ हसन साहब को भी उनकी कानूनी मुशकाफियाँ। नसीम ज़रा साहब ने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी नेगोशिएट कर रहा है, इतना आइसोलेटेड नहीं जितना हमें यहाँ से नज़र आता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी सब कुछ आ रहे हैं। लेकिन आप देखें, जो अंदरून मुल्क अगर हालात देखें और जो बैरून मुल्क सूरत हाल देखें, तो लोगों में तो कोई ज़्यादा उम्मीद अफजाई इतनी नहीं जितनी कि हमें वैसे नज़र आती है। अरे फिर उसकी एक वजह मैं बताऊँ, हम लोगों को सच बताने से भी मेरे ख्याल है हिचकिचाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी का सच बता देते हैं, पूरा सच नहीं बता रहे। मतलब भी नसीम कह रही थी कि एक डायलॉग फिर चल रहा है और वो बिल्कुल ये कोई नहीं। हमें तो ये तासर दिया गया कि शायद आलमोस्ट उन्होंने आसफ ज़ारी को कहा कि तुम यहाँ पे करने के आए हो, चलो जाओ। ये हमारा तो ये रवैया है। लेकिन नसीम की अगर बातें सुनी जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी रवैया नहीं है। दोनों इंतहानी दरमियान को रस्ता है। यही पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में हर आदमी तब्दीली चाहता है। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। गली और बाज़ार और महल्ले का आदमी भी तब्दीली चाहता है। लेकिन तब्दीली के अमल के अंदर वो कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है जो बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नहीं, लेकिन देखें ना, आप जिधर देखें ये नैरेटिव होता है जी, लोड शेडिंग बहुत हो रही है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, गर्मी है, कानून बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दहशत गर्दी का दौर है और मौजूदा हुक्मरान बड़े करप्ट हैं। ये सिस्टम ही जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे एंकर भी यही कहते हैं। तो पहली बात तो है कि जो एंकर ऐसी बात कहते हैं, मुझे अफसोस है कि एंकर्स आर नॉट द लीडर्स। पहली बात तो हम क्लियर कर लें, आप और मैं लीडर्स नहीं है। लीडर्स सियासी लीडर होते हैं, उन्हीं का काम है। हम बनना नहीं चाह रहे लीडर। अगर बनना चाह रहे हैं तो मैं तो कम अज़ कम उनमें से नहीं हूँ और ना मैं कोशिश करूँगा, ना मेरी ये ख्वाहिश होगी। उसकी वजह कि मैं लीडर बन नहीं सकता, ना मेरा ये मर्तबा है। और ये काम है सियासतदानों का, इस मुल्क में सियासी पार्टियों का। हाँ, हम उन पर तनकीद कर सकते हैं, हम उनके ऊपर एक डिबेट कर सकते हैं। मसला अभी आपने कहा लोड शेडिंग, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं लोड शेडिंग है। लेकिन आरिफ, हम ये जानना चाहेंगे कि आज आसफ ज़रदारी और गिलानी चले जाते हैं, मैं मान लेता हूँ चले गए, क्या कल लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी? आंसर इज़ नो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है एनर्जी को लाने की। और जो कम से कम वक्त भी एनर्जी का 1 मेगावाट डेवलप करने का है, इट विल टेक 2 or 3 years। नहीं, लेकिन यहाँ पे इश्यूज पे तो हम डिस्कस ही नहीं करते। ये अफसोसनाक। और ये जो हमने सराइकी सूबे का एक नया दिया गया आख्यान, वो ऐसी एक पंडोरास बॉक्स खुला है कि अब आपने देखा होगा हाल ही में कराची में वॉल चॉकिंग हुई, एक रातों रात हो गई एक महाजर सूबे के हक में। महाजर सूबा या मौत इंतहा पे। और फिर एक जो रैली निकाली गई पाकिस्तान के हक में, जो छोटे परिजू साहब ने निकाली, मोहब्बत की रैली, उस पर फायरिंग हुई। और सूरत हाल जो है कराची में कितनी ब्लड शेड हो रहा है। तो ये अब इसमें अब देखिए, लोग ये भी कहते हैं कि जी इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और MQM अब कहती है कि हम मुतहदा पार्टी हैं, हम अब एथनिक पार्टी नहीं है। वो सामने आते भी नहीं और बात भी जो है वो वहीं आ रही है, इल्ज़ाम उन्हीं पे लग रहा है। तो ये कौन है, फरिश्ते करा रहे हैं सारा कुछ? देखिए आरिफ, मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शंस का ये साल है। मुझे तो नज़र आ रहा है हर आदमी इलेक्शन के लिए कर रहा है। जो बात हम कर रहे हैं, जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं महाजर सूबे की बात, ये हैरान कुन बात है कि जो लोग महाजर सूबे की बात करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि हम महाजर सूबे से आगे जा रहे हैं, हमें पूरे पाकिस्तान की सियासत करनी है, वो इसमें आगे। ये कई एक शहर में जहाँ पे MQM भी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, लोगों ने दीवारों पर लिख दिया। हमने दोनों फ्री कैंप से मैंने ये सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है तुम्हारे इल्म के बगैर। दोनों इसका जवाब देने को तैयार नहीं। कोalition पार्टनर जो है, दोनों इसका जवाब ये है, सियासत जो खेलने की कोशिश की जा रही है। आपने सराइकी सूबे की बात की, इक़्तिदार को आवाम तक जाना चाहिए, यही दुनिया में अच्छा फ़लसफ़ा है जमहूरियत का। लेकिन क्या उसके लिए चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर जब सूबे बने तो क्या किसी ने उन सूबों के बनने के ऊपर गौर किया? ये तो बड़ी सीरियस बिजनेस है। क्या उन्होंने क्या उस पर गौर किया? क्या ये गौर किया जा रहा है कि जिस जगह पे हम सराइकी सूबा बनाना चाहते हैं, क्या उसके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर होगा?
اگر انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ یہ جو NFC ایوارڈ سے پیسے صوبوں میں آتے ہیں، صوبے سے پیسے جب نئے صوبوں میں جائیں گے اس کا طریقہ کار کا تعین کیا ہوگا؟ جو 1991 کا آپ کا واٹر ریکارڈ ہے وہ نیا واٹر ریکارڈ نئے صوبوں کی موجودگی میں کیسا ہوگا؟ یہ وہ ڈیبیٹس ہیں جو ہونی چاہیے. ہم ان ڈیبیٹس پہ جا نہیں رہے، ہم ایک جذباتی بات کی جا رہے ہیں کہ جی آپ کو ایک صوبہ دیا جائے گا. میں اس کو اور طریقے سے الیکشن سٹنٹ ہے نا، میں اس کو الیکشن سٹنٹ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اس میں یہ ہے نا کہ دیکھو عارف، یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ موجودہ پنجاب کے اندر فیوڈل لارڈز یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا رول بہت کم منیمائز ہو گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فیوڈل لارڈ چیف منسٹر نہیں آ رہا کافی عرصے سے. دیکھیے جی یہ تو نہیں آ رہا. جہاں تک صوبے کی ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے وہ تو موجود ہے، ہو سکتا ہے سیاسی بھی ہو، لیکن اس کے لیے جو ہوم ورک ہے وہ نتھنگ از ڈن، نتھنگ. لیکن 7-8 مہینے میں آپ ہوم ورک نہیں کر سکتے. اور ابھی تو قراردادوں نے فیصلہ ہونا، ابھی تو جانا ہے، کمیشن بنے گا، کمیشن کو تو بنا ہے. میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں عارف، یہ ایک احساس کیا جا رہا ہے کہ جاگیردار پنجاب کے اندر اقتدار پر وہ قبضہ نہیں رکھ پائے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ایسے نئے صوبے بنے تاکہ وہ اس ہولڈ کو جی بالکل ان کا اپنا چیف منسٹر ہوگا، ان کا اپنا گورنر ہوگا، ان کا اپنا ایک چیف سیکرٹری ہوگا. بلوچستان میں کہتے تو ہیں اٹانومی، لیکن ہے ہی سردار سارے. بالکل سردار، وہاں اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. بالکل اپوزیشن. اچھا افتخار صاحب، ایک اور مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا. یہ جہاں میں جاتا ہوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بات کہ جی عمران خان کنیا سیٹیں لے جائے گا، عمران خان کے کیا پراسپیکٹ ہیں؟ جلسے تو بہت بڑے ہو رہے ہیں اس کے، لیکن سیٹیں کتنی لے جائے گا؟ دوسرے طرف دیکھتے ہیں جب ہم پنجاب میں تو لگتا ہے کہ PMLN کی ساری سیاست ایسے لگتی ہے کہ ان کے اذان پہ عمران خان صاحب بھی سوار ہے. میرا خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سے باہر نکل رہے ہیں. شروع میں ایسے ہی تھا، ایک ناک ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ پہ مکہ لگتا تو آپ سونامی سے جو سونامی اس میں متاثرین میں سے یہ تھے، لیکن میرا خیال آہستہ آہستہ اس سے باہر نکل رہے ہیں. یہ آپ کا سوال عارف نظامی صاحب بہت اہم ہے کہ عمران کا کیا رول ہوگا. عمران کے جلسے اگر دیکھے جائیں تو وہ بڑے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور خاص طور پہ جو اس کا کوئٹے کا جلسہ تھا وہ ایک اچھا جلسہ تھا ان حالات میں جو ادھر پاکستان کا جھنڈا لہرایا اس نے، جو باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوئی. بالکل یہ بہت اچھا تھا، اٹس اے گڈ میسج. اور ایک تھرڈ پولیٹیکل پارٹی کا یہاں پہ مرج کرنا اسٹرانگ فوٹنگ پہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی جمہوریت کے لیے ہے. لیکن اب یہ سوال ہے کہ جو جلسے میں آنے والے لوگ ہیں ان کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانا، یہ جو پروسیس ہے پالیٹکس کا، یہ جو سائنس ہوتی ہے پوری کی پوری، کیا عمران خان کی پارٹی کے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہے؟ کیا عمران اس کے لیے تیار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران شاید اس کے لیے بھی تیار نہیں. عمران میں آئی بہت ہے. عمران ہر چیز کو شوکت خانم کے ہاسپٹل سے کمپیئر کرتا ہے. عمران سے جب بھی سوال کیا جائے تو وہ اپنے کرکٹ کی جو فتوحات ہے اس سے کمپیئر کرتا ہے. نو ڈاؤٹ اس دونوں جگہ پہ اس کی بہت فتوحات ہیں، لیکن ایک ہاسپٹل کو چلانا اور ایک ٹیم کو چلانا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو چلانے میں فرق ہے. اگر تو یہ کنورٹ کر سکتا ہے اس مجمع کو وہ ریئل ووٹر کی شکل میں، اگر یہ مجمع جو پتہ نہیں کہاں سے اکٹھا ہو کے ایک جگہ پہ آتا ہے، اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں، اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنوں پہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا ووٹ کہاں بنا ہے اور اس کی پارٹی رول پلے کر جاتی ہے، تو پھر آئی فیل کہ he might do a little better. دوسری میری رائے یہ ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے بھی انہی لوگوں کو شامل کیا ہے جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے یا این میں تھے یا کیو میں تھے، الیکٹیبلز. اب ایک طرف الیکٹیبل ہے، ایک طرف آئیڈیلزم میں. جو آئیڈیلسٹ لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ الیکٹیبل نہیں ہیں. اب جو الیکٹیبل لوگ لے کے آ رہا ہے تو اس میں جو ایک چیز کمپرومائز ہو رہی ہے، جو عمران خان کا ایک تھا نا ایک امیج کہ جی چینج، مجھے چینج نہیں نظر آتا. ایک تیسری آپشن ضرور ایک ایمرج کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس میں. عارف چینج اور آپشن کی بات آپ نے کی بہت اچھی کی. بہرحال کچھ لوگوں کے لیے وہ چینج ہوگا کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز 1988 کے بعد اس لحاظ سے یہ بھی ایک چینج ہے، وہ ان کے نزدیک یہ ایک چینج ہے. لیکن عارف صاحب ہم جیسے پہلے بات کر رہے ہیں، اگر چینج مثبت نہیں ہوگی، اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ شہروں کو آپ نے کیسے چلانا ہے، اگر آپ یہ جواب نہیں دینے کو تیار کہ ٹرانسپورٹ کیسے چلے گی. افتخار صاحب اس میں جو میں ایک قطع کلامی معاف، یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کس چیز سے خلاف ہیں کہ وہ ہر دو لعنت بیچتے ہیں این پہ بھی. ابھی حال ہی میں ان کی نواز شریف سے انہوں نے الیکشن لینے سے بھی اجتناب برتا، یہ وکلا کے کسی تقریب میں. زرداری اور گیلانی کو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں، اور گیلانی صاحب جو وہ تو پرائم منسٹر ہی نہیں ہیں. کرپشن کے بھی وہ بڑے خلاف ہیں، ڈرون حملوں کے بھی وہ، امریکہ کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بھی خلاف ہیں. ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ وہ حق میں کس چیز کے ہیں. ان کی آئیڈیالوجیکل مورنگس ہیں. مثلا پیپلز پارٹی اچھی ہے بری ہے میں پتہ ہے کہ جی وہ کہاں پہ ہے، این کا پتہ ہے میں کہاں ہے، جماعت کا میں پتہ ہے کہاں، ایم کیو ایم کا کچھ چھٹا کیا ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میں ایکسٹریم رائٹ ہوں نہ میں ایکسٹریم لیفٹ ہوں، میں درمیان کی پارٹی ہوں. ان کا یہ فلسفہ ہے. کیا فلسفہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ میں ایکسٹریم رائٹسٹ ہوں نہ میں ایکسٹریم لیفٹسٹ ہوں، میں درمیان کی ایک سیاسی سوچ رکھنے والا انسان ہوں. اسپیسیفکس ہونی چاہیے نا اس میں وہ ان کا یہی ہے. یہ جو آپ نے باتیں بتائیں، آصف زرداری شوڈ گو، گیلانی شوڈ گو، نواز شریف درست نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہنا چاہیے، ڈرون کرنا چاہیے. 5 اسپیسیفک تو انہوں نے آپ کو بتا دی ہیں. نہیں، یہ تو ہوا نا نیگیٹیوز میں. پازیٹیوز میں کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو سونامی، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سونامی جو ہوتا ہے اس کا تاثر ہی بہت برا ہے. ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، بلڈنگیں گری ہوتی ہیں، کشتیاں الٹی ہوتی ہیں، درخت گرے ہوتے ہیں، مڈ ہی مڈ ہوتی ہے، تو وہ اس کو برا نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہوں گی جو برے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوگا. وہ تو سونامی کے لفظ کی ایک نئی تشریح بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی تو عارف ہمیں دیکھنا چاہیے نا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بننی چاہیے، تھرڈ پولیٹیکل فورس آنی چاہیے. نوجوانوں کو کوئی نہ کوئی قیادت ملنی چاہیے. ہم قیادت کی بہت بات کرتے ہیں، قیادت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن قیادت کو کم از کم پاکستان کے 10 ایشوز کے بارے میں اپنی پالیسی بہت کلیئر کٹ واضح کرنی چاہیے. افتخار صاحب، ہم پروگرام کے آخر تک پہنچ رہے ہیں. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج ہم نے بڑی سیر اصل بحث کی اور آپ نے پاکستان کی اندرونی سیاست پر بھی روشنی ڈالی. عمران خان فیکٹر پہ آپ نے اچھی باتیں بتائیں. اسی طرح آج ہمیں یہ پتہ لگا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اتنی بھی برانی کیفیت کا شکار نہیں ہے کہ بالکل ہی معاملات ٹوٹ گئے ہیں، مذاکرات جاری ہیں. اور دوسری طرف بریدنگ سپیس جو ہے وہ یوسف گیلانی صاحب کو مل گئی ہے اور ان کے وکیل جو ہیں تزازن صاحب پر امید ہیں. اس کے لیے ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. افتخار صاحب، آپ سے بہت